بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دو حصوں میں ہم نے فتح مکہ کا ذکر کیا۔ غزوہ مکہ کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور کیسے راستے میں سفیان بن حارث ملا اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرز زہران میں جا کے وادی فاطمہ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ پھر ابو سفیان ابن حرب جو تھا وہ کیسے ایمان لایا، کیسے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھ کے کھچر کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابھی ہم اسی سے آگے لے کر چلیں گے۔ ابھی فتح مکہ کا ذکر جاری ہے۔ اسلامی لشکر مرز زہران سے مکے کی جانب اسی صبح منگل 17 رمضان 8 ہجری کی صبح رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرز زہران سے مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے تگنتائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پھریرے لیے گزر رہے تھے۔ جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون ہیں؟ جواب میں حضرت عباس بطور مثال کہتے کہ بنو سلیم ہیں۔ تو ابو سفیان کہتا کہ مجھے سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے مزینہ ہیں۔ ابو سفیان کہتا مجھے مزینہ سے کیا مطلب؟ یہاں تک کہ سارے قبیلے ایک ایک کر کے گزر گئے۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان حضرت عباس سے اس کی بابت ضرور دریافت کرتا اور جب وہ اسے بتاتے تو وہ کہتا کہ مجھے بنی فلاں سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے کے جلوے میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے۔ یہاں انسانوں کے بجائے صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذ آرائی کی طاقت کسے ہے؟ اس کے بعد اس نے مزید کہا کہ ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں اب تو یہی کہا جائے گا۔ اس موقع پر ایک اور واقعہ درپیش آیا۔ انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی۔ آج اللہ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی۔ اس کے بعد جب وہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد نے کہی ہے؟ آپ نے فرمایا سعد نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہ بات کہی۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد قریش کے اندر مار دھاڑ نہ مچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا۔ گویا جھنڈا حضرت سعد کے ہاتھ سے نہیں نکلا اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے جھنڈا حضرت زبیر کے حوالے کر دیا تھا۔ اسلامی لشکر اچانک قریش کے سر پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزر چکے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہذا جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہندہ بنت عتبہ اٹھی اور اس کی مونچھ پکڑ کر بولی مار ڈالو اسے، چربدار کڑے گوشت والے مشک کو، برا ہوا ایسے لینڈرے پیشتر خبر ساں کا۔ ابو سفیان نے کہا تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہارے جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکہ نہ ڈال دے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلے کی تاب نہیں، اس لیے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اور جو بندہ دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے، البتہ اپنے کچھ اوباشوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم
آگے کیے دیتے ہیں۔ اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے، اور اگر ان پر ضرب لگی تو ہم سے کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ قریش کی یہ احمق اوباش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر کی کمان میں خدمہ کے اندر جمع ہوئے۔ ان میں بنو بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا، جو اس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، جس پر اس کی بیوی نے ایک روز کہا یہ کائے کی تیاری ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے۔ اس پر بیوی نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اس نے خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ میں ان کے بعد ساتھیوں کو تمہارا خادم بناؤں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا اگر وہ آج مد مقابل آ گئے تو میرے لیے کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ مکمل ہتھیار والا نیزہ اور جھٹ سونتی جانے والی 2 دھاری تلوار ہے۔ خندمہ کی لڑائی میں یہ شخص بھی آیا ہوا تھا۔ اسلامی لشکر ذی طوا میں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر و زاران سے روانہ ہو کر ذی طوا پہنچے۔ اس دوران اللہ کے بخشے ہوئے اعزاز فتح پر فرت تواضع سے آپ نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، یہاں تک کہ داڑھی کے بال کجاوے کی لکڑی سے جا لگ رہے تھے۔ ذی طوا میں آپ نے لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی۔ خالد بن ولید کو دانے پہلو پر رکھا، اس میں سلیم، اسلم، غفار، مزینہ، جوہینہ اور کچھ دوسرے قبائل عرب تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں زیر حصے سے داخل ہوں، اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں پہلو پر تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھریرا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ مکہ میں بالائی حصے یعنی قدا سے داخل ہوں، اور ہجون میں آپ کا جھنڈا گاڑ کر آپ کی مدد تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ پیادے پر مقرر تھے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں یہاں تک کہ مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اتریں۔ مکہ میں اسلامی لشکر کا داخلہ۔ ان ہدایات کے بعد تمام دستے اپنی اپنی مقررہ راستوں پر چل پڑے۔ حضرت خالد اور ان کے رفقا کے راہ میں جو مشرک بھی آیا اسے سلا دیا گیا، البتہ ان کے رفقا میں سے کبھی کرز بن جوہری اور خنیس بن خالد بن ربیع کے جامع شہادت نوش کیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں لشکر سے بچھڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا۔ خدمہ پہنچ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے رفقا کی مٹ بھیڑ قریش کے اوباشوں سے ہوئی معمولی سی جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے، اور اس کے بعد مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی۔ حماس بن قیس جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، بھاگ کر اپنے گھر میں جا گھسا اور اپنی بیوی سے بولا دروازہ بند کر لو۔ اس نے کہا وہ کہاں گیا جو تم کہا کرتے تھے؟ کہنے لگا اگر تم نے جنگ خدمہ کا حال دیکھا ہوتا، جبکہ صفوان اور اکرمہ بھاگ کھڑے ہوئے اور سونتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا، جو کلائیاں اور کھوپڑیاں اس طرح کاٹتی جا رہی تھیں کہ پیچھے سوائے ان کے شور و غوغا اور جیمہ کے کچھ سنائی نہیں پڑتا تھا، تو تم ملامت کی ادنا بات نہ کہتی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ مکہ کی گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر ہجون میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑا اور آپ کے لیے ایک قبہ نصب کیا، پھر مسلسل وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ مسجد حرام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ اور بتوں سے تطہیر۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آگے پیچھے اور گرد و پیش موجود انصار و مہاجرین کے جلوں میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ اسی کمان سے بتوں کو ٹھوک کر مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے، حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی، اور آپ کی ٹھوکر سے بت چیروں کے بل گرتے جاتے تھے۔ آپ نے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا تھا اور حالت احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف طواف ہی پر اکتفا کیا۔ تکمیل طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے کعبہ کی کنجی لی، پھر آپ کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا۔ اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظر آئی جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں اور ان کے ہاتھ میں فالگیری کے تیر تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ ان مشرکین کو ہلاک کرے، خدا کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے۔ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی، اسے اپنے دستے مبارک سے توڑ دیا اور تصویریں آپ کے حکم سے مٹا دی گئیں۔ خانہ کعبہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور قریش سے خطاب۔ اس کے بعد آپ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر ہی تھے۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کا رخ کیا، جب دیوار صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو وہیں ٹھہر گئے۔
2 کھمبے آپ کے بائیں جانب تھے، 1 کھمبا دائیں جانب اور 3 کھمبے پیچھے۔ ان دونوں خانہ کعبہ میں 6 کھمبے تھے۔ پھر وہیں آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا، تمام گوشوں میں تکبیر و توحید کے کلمات کہے، پھر دروازہ کھول دیا۔ قریش سامنے مسجد حرام میں صفیں لگائے کھچا کھچ بھرے تھے، انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ قریش نیچے تھے، انہیں یوں مخاطب فرمایا: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی۔ سنو، بیت اللہ کی کلیدی برادری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ یاد رکھو، قتل خطا شبہ عمد ہے جو کوڑے اور ڈنڈے سے ہو، مغلظ و دیت ہے، یعنی 100 اونٹ جن میں سے 40 اونٹنیوں کے شکم میں ان کے بچے ہوں۔ اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ اور دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ سارے لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی: اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔